بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز دعا مانگی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے جو بھی یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح میں یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ پرانی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سورۃ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لے۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پہ رب تعالیٰ ثاناؤں کی لعنت ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا تھا، چوتھا اسے اس وقت رونا آیا تھا جب سورۃ فاتحہ یعنی یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی برائی نہیں چھو سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ شفا بھی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورۃ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں وہ گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے۔ اس کو پڑھتے رہے جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے، پھر سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ کے سجدے سے سر اٹھا لے، اور آپ نے سورہ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر دعا
فوراً قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائے تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل، سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کیجیے۔ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیاں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کرے جب آپ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ مشکلات میں گر جائیں اور آپ بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رو ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھے۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو وہ اللہ کے یہاں وافر نوازش بلند مقام پاتا ہے۔ علامہ ابن حکیم کا یہ عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں کوئی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے۔ 7 مرتبہ پڑھے اور پھونک دے۔ انشاءاللہ تعالی دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار ہی احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کر لے تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول آخر درود شریف بھی پڑھ لے تو پھر مزے ہی ہے۔ آپ نے یہ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی مل جائے گی۔ حقوق العباد لازمی پورے کیجیے۔ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی طلبی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے، مگر حقوق العباد یعنی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ ضرور لکھیں۔